أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بہت ساری آیات ایسی نازل فرمائی ہیں جن میں بیماریوں سے شفا، جن کو نکالنے اور بھگانے کا علاج اور اسی طرح مختلف امراض کا علاج موجود ہے. اور بہت سی آیات ہی نہیں بلکہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. ہم نے قرآن میں ایسی آیات نازل کی ہیں کہ جو سراسر شفا ہیں، اور یقیناً پورے کا پورا قرآن ہی شفا ہے. البتہ بعض آیات اور اس کی بعض صورتیں ایسی ہیں کہ ان کے ذریعے علاج خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اسی طرح آپ کے صحابہ سے علاج کرنا ثابت ہے. آج کل موجودہ دور میں کچھ لوگ بہت بھاگ دوڑ کر کے بڑے سے بڑے ڈاکٹروں سے مل کر بڑے سے بڑے ہسپتالوں سے علاج کرا کے آخر میں تھک ہار کے کہتے ہیں کہ چلیں دم کروا کے ہی دیکھ لیں، رقیے کا ہی تجربہ کر لیتے ہیں. دل میں یقین نہیں ہے کہ یہ کوئی فائدہ دینے والی چیز ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ہم نے قرآن کو شفا بنا کے نازل کیا، اور ہمارا مسلمان ساری دنیا سے دھکے کھا کے آخر میں کہتا ہے کہ دم ہی نہ کروا کے دیکھ لیں. حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے گھر والوں کو دم کیا کرتے تھے. آپ کے پاس کوئی مریض آ جاتا یا کوئی مریض لایا جاتا تو آپ اس کو دم کیا کرتے تھے. اور خود اپنے آپ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے تھے. حتیٰ کہ ایک حدیث جو بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، حضرت جبرائیل امین آئے، کہتے ہیں اشتکیتا، آپ کو کوئی تکلیف ہے، کوئی بیماری، کوئی تکلیف محسوس کرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، میں اپنے جسم میں کوئی تکلیف محسوس کر رہا ہوں. اللہ رب العزت کے حکم سے صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے اور یہ دعا بھی موجود ہے. حضرت جبرائیل امین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کیا. بسم اللہ ارقیک اللہ یشفیک من کل شین یؤذیک. اللہ رب العزت کے حکم سے جبرائیل امین یہ دم لے کے آ رہے ہیں. میں اللہ کے نام سے آپ کو دم کرتا ہوں. بسم اللہ ارقیک، اللہ کے نام سے میں یہ دم کر رہا ہوں. من کل شین یؤذیک، ہر وہ چیز، ہر وہ بیماری، ہر وہ تکلیف جو آپ کو اذیت پہنچا رہی ہے، اللہ رب العزت اس دم کے ذریعے وہ تکلیف دور کر دے گا. من کل عین حاسد، وہ تکلیف کسی حاسد کی نظر بد کے نتیجہ میں آئی ہو یا کسی بھی دوسری وجہ سے کیوں نہ ہو، اللہ یشفیک، اللہ آپ کو ہر بیماری سے شفا عطا کرے گا. بسم اللہ ارقیک، آخر میں پھر کہا کہ میں اللہ کے نام سے آپ کو یہ دم کر رہا ہوں. جبرائیل امین دم کرنے آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود دم کریں اپنے آپ. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں اگر کوئی بیمار ہو جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دم کیا کرتے تھے. بچوں کو دم کیا کرتے تھے، اپنے نواسوں حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما، ان دونوں کو آپ دم کرتے اور فرمایا کرتے تھے کہ میں یہ دم جو کر رہا ہوں، یہی دم حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام اپنے دونوں بیٹوں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، ان دونوں بیٹوں کو ابراہیم خلیل دم کیا کرتے تھے، وہی دم میں اپنے ان بیٹوں کو کر رہا تھا. اعوذکما بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ. ابراہیم خلیل بھی دم کیا کرتے تھے. اور ہمارے مسلمان کا ایمان دیکھیں، خرچہ ہو جائے کوئی بات نہیں، بلکہ یوں کہیں کہ اس قسم کے مواقع پر بڑے فخر سے کہیں گے ہمارے جہاں فلاں کو تکلیف ہوئی ہم تو فوراً امریکہ لے گئے. امریکہ لے جاؤ، افریقہ لے جاؤ، دنیا کے جس کونے میں چاہے لے جاؤ، جب تک وہ شفا نہیں دے گا شفا نہیں ملے. مسلمانوں کا یقین ہے یا نہیں؟ اور جب اس نے ہمارے گھر میں اتنی بڑی فارمیسی، اتنا بڑا ڈاکٹر رکھا ہوا ہے، ہمیں چاہیے کہ اس پر ایمان رکھیں اور یہ بھی یقین رکھیں کہ یہ کوئی صرف دم درود کی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب عمل ہے، لائحہ حیات ہے، لیکن یہ ہمارے لیے شفا بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہیں باہر گئے ہوئے ہیں، صحیح حدیث، صحیح بخاری مسلم کی حدیث میں، کسی جگہ رکنے کے لیے کسی گاؤں والوں سے کہا کہ ہم آپ کے اس گاؤں کے ساتھ ہی رکنا چاہتے ہیں. بڑا مشہور واقعہ ہے، کئی مرتبہ میں نے ذکر بھی کیا ہے. تو انہوں نے کہا ہم نہیں رکنے دیں گے، کہیں آگے جاؤ. چلا دیا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آگے گئے، آگے کہیں جا کے انہوں نے ڈیرا لگا لیا، گاؤں سے تھوڑے دور چلے گئے.
اللہ رب العزت کی قدرت، اس قبیلے کے سردار کو کوئی موذی جانور ڈنگ مار گیا۔ اب جو ان کے پاس چارہ تھا، جو دوا دارو تھا وہ کیا، اس کو آرام نہیں آ رہا۔ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو شام کو آئے تھے، یہاں رکنا چاہتے تھے، ان کے پاس جاؤ، شاید ان کے پاس کوئی چیز ہو۔ آئے، کہتے ہیں کہ ہمارے سردار کو جانور نے ڈنگ مار لیا ہے، تمہارے پاس کوئی ایسی چیز، کوئی دوا، کوئی دم، کوئی چیز ہے؟ اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ابھی شام ہی ان کے دھکیلنے سے آگے نکلے تھے۔ ذہن میں کوفت تھی کہ ہم نے کھانا نہیں مانگا، ان سے کمرہ نہیں مانگا، کچھ بھی نہیں مانگا، صرف اتنا کہا کہ یہ گاؤں ہے، گاؤں کے پاس ہم ڈیرا لگا لیتے ہیں، ذرا محفوظ جگہ ہے۔ اور ان لوگوں نے ہمیں یہاں ڈیرا نہیں لگانے دیا، کہا ہم دم کریں گے لیکن بلا معاوضہ نہیں کریں گے، ہمارے لیے معاوضہ طے کرو۔ معاوضہ طے ہو گیا، اور وہ معاوضہ کتنا تھا؟ 30 بکریاں۔ قبیلے کا سردار تھا، قبیلے میں بکریاں بے شمار تھیں، انہوں نے کہا معمولی بات ہمارے لیے، آپ کو 30 بکریاں دیں گے۔ ایک صحابی نے دم کرنا شروع کیا، تھوڑی دیر دم کیا، سورہ فاتحہ پڑھی۔ کہتے ہیں کہ میں سورہ فاتحہ پڑھتا رہا، منہ میں جو تھوڑا سا لعاب جمع ہوتا تھا اس پہ پھونک مار دیتا۔ تھوڑی دیر میں وہ آدمی اس طرح تندرست ہو کے، سیدھے ہو کے بیٹھ گیا، کَأَنَّهُ نَشَطَ مِنَ الْعِقَالِ، جیسے کسی کو رسیوں سے جکڑا ہوا تھا، رسیاں کھول دی گئی۔ کہا لاؤ ہماری بکریاں۔ بکریاں لیں اور چل دیے۔ راستے میں ارادہ کیا کہ کھا لیں، ذبح کریں۔ متقی پرہیزگار لوگ تھے، صحابہ کرام کی جماعت تھی، کہا نہیں، جب تک ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے آپ سے پوچھ نہ لیں، اجازت نہ لے لیں، ہم جانوروں کو ذبح نہیں کریں گے، نہ کھائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے، بات ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کھاؤ اور اس میں سے میرا حصہ بھی لگاؤ، یعنی میرا حصہ بھی رکھو۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ ممکن تھا کہ کوئی چیز ناجائز ہوتی اور آپ کہتے کہ میرا حصہ بھی رکھو؟ بعض راقی حضرات جو ہیں، رقیہ کرنے والے، دم کرنے والے، انہوں نے اس حدیث سے تھوڑا زیادہ ہی اپنے لیے کھاتا کھول لیا۔ اب وہ بڑی بڑی فیسیں لیتے ہیں۔ اگر کہیں تو کہیں گے کہ تم ڈاکٹروں کو اتنے اتنے پیسے لاکھوں کے حساب سے خرچ کر دیتے ہو، اگر ہم تھوڑی۔ اور مثال دیتے ہیں اسی حدیث کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے 30 بکریاں لی، ایک آدمی کو دم کیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ صحابہ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہاں اور میں آپ کہاں۔ دوسرا یہ کہ انہوں نے دم کیا، ان کا سردار بالکل تازہ دم ہو گیا، تب جا کے بکریاں لے کے گئے۔ اور تیسرا یہ کہ انہیں پہلے صحابہ کو اس گاؤں والوں نے تکلیف پہنچائی تھی۔ آپ کو کون سی تکلیف پہنچاتے ہیں یہ مریض بیچارے؟ آپ کے پاس چل کے آتے ہیں، دور دراز سے آتے ہیں، ان کا تعاون کرنا چاہیے۔ بہرحال قرآن کریم پڑھنے، قرآن کریم سکھلانے اور قرآن کریم کا دم کرنے پر معاوضہ لینا جائز ہے، اور یہ بخاری مسلم کی حدیث اس کی دلیل ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام کا ایک اور وفد کہیں جا رہا تھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کو زنجیروں میں جکڑا ہوا، کوئی پاگل ٹائپ آدمی تھا، لوگوں نے زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ کہا کہ دم کرو، دم کیا۔ وہ کہتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھی۔ سورہ فاتحہ پڑھ کر میں دم کرتا رہا، ایک دن دم کیا، 2 دن دم کیا، تیسرے دن وہ آدمی بالکل فریش ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ بیماری جو بہت بڑی بیماری لگتی ہے، پاگل پن،
پاگل پن کا علاج قرآن کریم میں، اگر کسی کو کوئی جانور ڈس جائے، سانپ ہیں، بچھو ہیں، قرآن کریم میں علاج موجود۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علاج بچھو کا اور بھی کیا ہے۔ یہ سورہ فاتحہ والا دم تو ہے کہ کوئی بھی جانور، سانپ ہے، کوئی اور جانور ہے زہریلا، لیکن ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بچھو نے ڈنگ مار دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا لعن اللہ الاقرب لا یدع نبیا ولا غیرہ، اللہ اس بچھو پر لعنت کرے، یہ نہ نبی کو چھوڑتا ہے نہ غیر نبی کو معاف کرتا ہے۔ یعنی میں نبی ہوں، مجھے بھی ڈنگ مار لیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، جب ڈنگ مارا آپ نے فرمایا لعن اللہ الاقرب لا یدع مصلیا ولا غیرہ، اللہ اس بچھو پر لعنت کرے، یہ نہ نمازی کو چھوڑتا ہے نہ بے نماز کو چھوڑتا ہے۔ اور بچھو کا کام تو ڈنگ مارنا ہے، اس کو کیا یہ نمازی ہے یا نہیں ہے، نبی ہے یا نہیں ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھو نے ڈنگ مار لیا۔ اگر یہ مانے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل تھے، دیکھیں ہمارے یہاں پاک و ہند میں کیا کیا مسائل ہیں۔ بچھو ڈنگ مار گیا، آپ نے پانی منگوایا، نمک منگوایا، قل یا ایھا الکافرون اور معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ دوسری روایت میں قل ھو اللہ احد اور معوذتین، گویا کہ چاروں کل پڑھتے رہے، نمکین پانی اس زخم پر یا بچھو کے ڈنگے ہوئے مقام پر نمکین پانی ڈالتے رہے اور ساتھ ساتھ پھونک مارتے رہے، تھوڑی دیر میں آپ بالکل شفا یاب ہو۔ اگر مختار کل ہی ہوتے واقعی تو پھر یہ بچھو کون ہوتا تھا ڈنگ مارنے والا؟ مختار کل ہوتے تو آپ کا بیٹا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خوار بچہ، اور اس وقت بیٹوں میں سے اکیلا، کہیں کہ اکلوتا بیٹا، آپ کے ہاتھوں میں دم توڑ گیا، فوت ہو گیا، اور آپ کہتے ہیں ابراہیم ہم کوئی ایسا لفظ نہیں کہیں گے جو ہمارے رب کو ناراض کرنے والا ہے، لیکن ساتھ ہی انا بفراقک لا محزونون، اے ابراہیم ہم تیرے فراق پر غم زدہ بہت ہوئے۔ مختار کل ایسے ہوتے ہیں کہ اپنا بیٹا ہاتھ میں فوت ہو گیا، بچا نہیں سکے، بچھو نے ڈنگ مار لیا، بچا نہیں سکے۔ بہرحال کہنا یہ ہے کہ قرآن کریم میں شفا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعاؤں میں شفا ہے، اور اس شفا بخش دوا جو ہمارے گھروں میں موجود ہے، اس سے اتنی لاپرواہی بھی نہیں برتنی چاہیے۔ اور خاص طور پر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو دم کر رہے ہیں، اپنے گھر والوں کو دم کر رہے ہیں۔ اور ایک صحابی ہیں حضرت عثمان ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان ثقفی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں جب سے مسلمان ہوا ہوں میرے جسم میں مجھے تکلیف رہتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں وہ تکلیف کہاں ہے؟ انہوں نے اپنا ہاتھ اس تکلیف والی جگہ پر رکھا اور آپ نے فرمایا کہ اب 3 مرتبہ پڑھو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ اب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھیں، آپ خود بھی اپنا دست مبارک رکھ سکتے تھے، شاید صرف ہاتھ رکھنے سے اللہ شفا دے دیتے، لیکن دم جو جس کو تکلیف ہے اسے کہا کہ خود اپنا ہاتھ رکھو۔ 3 مرتبہ کہو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اور 7 مرتبہ یہ کہو اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر، اور دوسری روایت میں ہے اعوذ باللہ و قدرتہ، بعزت اللہ کی بجائے اعوذ باللہ بقدرتہ من شر ما اجد و احاذر، میں اس اللہ رب العزت اور اس کی رب العزت، اس کے مقام، اس کی شان کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں
اس تکلیف سے جو کہ میں پا رہا ہوں، جو تکلیف میں محسوس کر رہا ہوں۔ کہا 7 مرتبہ یہ دعا پڑھو، اللہ رب العزت نے شفا عطا فرمائی۔ آپ نے اپنا دست مبارک نہیں رکھا بلکہ بیمار کا ہاتھ رکھوایا۔ یہاں ایک بات میں ذکر کرتا جاؤں جو کہ ہمارے آج کے دم کرنے والے، جن کو راقی کہیں، دم کرنے والے عامل کہیں یا کوئی بھی نام دیں، وہ دم شاید قرآن و سنت کے مطابق ہی کرتے ہوں گے، لیکن عورت غیر محرم ہے، وہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے، اس کی گردن پہ ہاتھ رکھیں گے، اس کی کمر پہ ہاتھ رکھیں گے، حتیٰ کہ بہت غلط قسم کے لوگ ایسے درمیان میں موجود ہیں جو عورتوں کو باقاعدہ چھیڑ جاتے ہیں۔ دم کر رہے ہو، اللہ کا کلام پڑھ رہے ہو، اور اس دوران بھی تمہارے اوپر شیطان آ کے سوار ہوتا جا رہا ہے۔ ایسی شکایت بھی آتی ہیں کہ عورتوں کو باقاعدہ کچھ لوگوں نے چھیڑا، جہاں ہاتھ رکھنے کی غیر محرم کو قطعاً اجازت نہیں۔ یہ مولوی یا دم کرنے والا عامل کون ہوتا ہے کہ وہ ہاتھ رکھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لیتے وقت عورت کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کو لَأَن يَطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ، اگر کسی کے سر میں لوہے کی سوئی چبو دی جائے، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَمُسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ، یہ اس سے بہتر ہے کہ کسی عورت کے جسم کو ہاتھ لگائے جو کہ اس کے لیے حلال نہیں، یعنی غیر محرم عورت کے جسم کو چھونا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، صحیح حدیث سلسلۃ الاحادیث سے صحیحہ، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلہ میں لائے ہیں، اس آدمی کو چھری مار دی جائے، اور کہاں؟ سر پر، فرمایا اس کے سر میں سوئی چبو دی جائے، یہ بہتر ہے کہ وہ کسی غیر محرم عورت کو چھوئے۔ بیعت لیتے وقت تک آپ نے عورت کو نہیں چھوا۔ آج کل تو بیعت بھی بڑی عجیب طریقے سے ہو گئی ہے نا، عورتوں کو بھی ہاتھ پکڑ کے بیعت لی جاتی ہے، بلکہ ہمارے تو کچھ لوگوں کے ایسے واقعات سننے میں آتے ہیں، پڑھنے میں آتے ہیں، کہتے ہیں کہ عورت کو پیٹ میں بیماری تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، عورت کے پیٹ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ ہاتھ پھیرا۔ لوگ بعض دفعہ اپنے بزرگوں کے واقعات بیان کرتے کرتے کچھ بڑی حدود سے ہی گزر جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی غیر محرم عورت کو ہاتھ نہیں لگایا، اور اب جا کے آپ واپس آ کے عورتوں کے پیٹوں پر ہاتھ پھیریں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا ہاتھ تم رکھو اور یہ دعا کرو، 3 مرتبہ بسم اللہ، 7 مرتبہ دعا، کہتے ہیں کہ میری وہ بیماری ہے۔ اسلام لانے سے پہلے عرصہ سے وہ بیماری تھی، دم کیا بیماری ختم ہو گئی، اللہ رب العزت نے احسان فرمایا۔ دم کی 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ کہ وہ دم کتاب اللہ اور سنت رسول سے ہو، یعنی قرآن کی آیتیں ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں ہوں تو وہ دم کیا جائے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عربی زبان میں ہو، دم جو ہے وہ عربی زبان میں ہو۔ جب ظاہر ہے کہ قرآن و سنت کی دعائیں جو ہے وہ عربی زبان میں ہیں۔ البتہ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دیگر اہل علم نے کہا ہے کہ اگر کوئی اجمی آدمی ہے، وہ عربی نہیں جانتا، زیادہ دعائیں اسے عربی میں یاد نہیں ہیں، اگر وہ صرف جائز اور صحیح دعائیں جن میں قطعاً شرک نہ ہو، ما لم یکن شرکن، اگر شرک نہیں ہے، خالص اللہ رب العزت سے ہی دعائیں مانگی جا رہی ہیں، تو وہ کسی دوسری زبان میں مانگ لے تو بھی کوئی حرج نہیں، لیکن وہ زبان سمجھ میں آنے والی ہو۔ اردو والا اردو میں کر لے، پشتو والا پشتو میں کر لے، ہندی سندھی ملباری
اپنی زبان میں کر لے اور سامنے مریض بیٹھا ہے، وہ آواز سن رہا ہے، وہ بھی سمجھ رہا ہے کہ مجھ پہ کیا پڑھا جا رہا ہے یا کیا دعائیں کی جا رہی ہیں۔ اب بعض لوگ دم کرتے ہیں، ان کے دم کرنے میں یا ان کے کچھ پڑھنے میں یوں لگتا ہے کہ کچھ منمنات ضرور رہے، کچھ ان کی زبان سے، لیکن کوئی زبان نہیں، پتہ نہیں وہ کیا جادو ٹونے کرتے ہیں یا کیا ان کے پاس ہوتا ہے۔ نہ قرآن، نہ حدیث، نہ کوئی واضح قسم کی عبارت کسی زبان کی، اس طرح کا دم کرنا جائز نہیں ہے۔ اور تیسری شرط دم کرنے والے کے لیے یہ ہے کہ وہ خود بھی یہ ایمان رکھے اور جس کو دم کر رہا ہے وہ بھی یہ ایمان رکھے کہ اصل شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی۔ دعا کرنا بھی تو جائز ہے نا، دعا کرنا جائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما انزل اللہ من داء الا انزل له دواء، اللہ نے کوئی ایسی بیماری نازل نہیں کی جس بیماری کا علاج نازل نہ کیا۔ ہر بیماری کا علاج یقیناً ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا فتداووا، دوا لے لیا کرو، علاج کروا لیا کرو۔ اور ادھر ایک حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 70,000 لوگ وہ ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، اور ان 70,000 لوگوں کے جنت میں جانے کے لیے جو شرائط اس حدیث میں ذکر کی گئی ہیں وہ کیا ہے؟ لا یسترقون، پہلی چیز یہ کہ وہ کسی سے دم جھاڑ نہیں کرواتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو خود دم کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کو کرتے ہیں، کہیں سے کروانے کے لیے کسی کو نہ بلاتے ہیں نہ کسی کے پاس جاتے ہیں۔ حضرت عثمان ثقفی رضی اللہ عنہ کا واقعہ میں نے ذکر کیا، اسے کہا کہ اپنا ہاتھ اپنے جسم پہ رکھو، خود 7 مرتبہ یہ دعا پڑھو، پہلے 3 مرتبہ بسم اللہ، 7 مرتبہ دعا۔ انہوں نے بھی اپنے آپ کو خود دم کیا۔ اس حدیث میں جو 70,000 لوگوں کا ذکر ہے، خود اپنے آپ کو دم کرنے والا ان میں شامل ہو جائے گا، کیونکہ یہ دم کروا نہیں رہا بلکہ اپنے آپ کو خود دم کر رہا ہے۔ دوسری شرط یہ ہے ولا یتطیرون، وہ پرندہ اڑا کر پھال نہیں لیتے۔ پہلے مشرکین میں بھی تھا اور آج بھی یہ پرندے کا کھاتا تو آج بھی کھلا ہوا ہے نا۔ پہلے یہ تھا کہ اگر کسی سفر پہ جانا ہوتا تو اپنے گھر کے دروازے پہ نکل کے کبوتر یا کوئی پرندہ پکڑ کے ایسے چھوڑتے، کہتے کہ اگر یہ ادھر گیا تو سفر کامیاب ہو جائے گا، ادھر گیا تو سفر کامیاب نہیں ہوگا۔ پرندہ ادھر جاتا تو نکل جاتے، ادھر جاتا تو واپس اندر چلے جاتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قطعاً ناجائز قرار دیا کہ پرندے کے پاس کیا ہے، پرندے میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ تم کہو کہ ادھر جائے ادھر جائے۔ تمہارے سفر کو کامیاب کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے، ناکام کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے، پرندہ یا کبوتر کیا کرے گا؟ فرمایا کہ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ پرندے اڑا کر پھال نہیں لیتے، اور کسی بھی طرح کی دوسری پھال لینا کسی کتابیں آتا ہے، کئی لوگ ہیں وہ تیر نکال کے پھال لیتے ہیں، کئی لوگ ہیں وہ طوطا اڑا کے پھال لیتے ہیں، طوطا نکال کے، اڑا کے بھی کہاں، پنجرے میں طوطا لے کے بیٹھا ہوا ہے، پنجرے سے وہ باہر نکلتا ہے، یہاں 5 7 10 20 پتے تاش کے رکھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں جی میرا کیس ہے، آج کیس چل رہا ہے، آج میری تاریخ ہے، ذرا مجھے پتہ کر کے بتائیے۔ اب پتہ کر کے بتائیے ایسے کہہ رہے ہیں کہ جیسے اس کے پاس کوئی بڑی خاص طاقتیں ہیں۔ پتہ کر کے بتائیے کہ کیس میں کامیاب ہوں گا یا نہیں۔ وہ پتا سکھایا ہوا طوطا ہے بیچارہ، وہ پتے ایسے تھوڑے ہلاتا ہے، وہ باہر نکل کے ان میں سے ایک پتا نکال دیتا ہے۔ اب پتے پہ کیا لکھا ہوا ہوتا ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ ان پہ کیا ہوتا ہے؟ یہ حکم کا پتا ہے، یہ چڑیا کا پتا ہے، یہ ایک اینٹ کا پتا ہے شاید۔
کچھ اس طرح کے پتے ہیں، ان کے اوپر وہ نشان مختلف شکلیں بنی ہوئی ہیں۔ اب یہ اس کی اپنی کاریگری یا بدماشی کہیں، وہ اسے خوش کر کے بھیج دیتا ہے، ہاں تمہارا کام ہو جائے گا۔ وہاں جاتے ہی ہو سکتا ہے کہ سیدھا اگلے اس کو بند ہی کروا دے۔ فال چاہے کسی بھی طریقہ سے لی جائے، فال نہ لیتا ہو، لوگوں سے دم نہ کرواتا ہو، ولا یکتوون، اور لوہے کے یا آگ کے ساتھ جو ڈم لگاتے ہیں، ہے نا، لوہا گرم کر کے جسم کے مختلف حصوں پر ڈم لگواتے ہیں، کوی کرواتے ہیں۔ یہاں معروف ہے کہ کوی، رقیہ اور کوی، کسی سے وہ کوی نہ کرواتا ہو، یعنی آگ کے ساتھ جو علاج کیا جاتا ہے وہ علاج نہ کرواتا ہو۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ 4 چیزیں بتائی ہیں، نہ کسی سے دم کرواتا ہو، نہ وہ فالیں لیتا ہو، نہ وہ ڈم لگواتا ہو، اور اللہ کی ذات پر توکل کرتا ہو۔ 70,000 لوگ اور 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ پھر کتنی دنیا جنت میں جائے گی، لیکن ان کے لیے یہ 4 شرطیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من استطاع منکم ان ينفع اخاہ فلیفعل، صحیح مسلم میں، اگر کوئی اپنے کسی بھائی کو فائدہ دے سکتا ہے تو وہ فائدہ دے، تعاون کرے۔ کوئی آدمی نہیں پڑھ سکتا قرآن کریم، اسے نہیں آتا، بالکل نہیں آتا، دم کرے، دم کرنا بھی جائز، کروانا بھی جائز، منع نہیں، دم کروانا منع نہیں۔ فرق یہ ہے کہ وہ 70,000 لوگ جو ہیں وہ دم کرواتے بھی نہیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، بیمار ہوتے ہیں، اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ ہی ہمیں شفا عطا فرمائے گا۔ لیکن دم جھاڑ کروانا، رقیہ شریعہ کروانا جائز ہے، اور آج کل تو رقیہ شریعہ کے سینٹر کھلے ہوئے ہیں۔ رقیہ سینٹر ہیں یا نہیں؟ ہندوستان سے ہمیں بعض لوگوں نے ٹیلی فون پہ باقاعدہ بتایا کہ سینٹر کھلا ہوا ہے، اور اس سینٹر میں یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ یقیناً اس سینٹر میں وہ خرچہ بھی کرتے ہیں، کرایہ دیتے ہوں گے، بجلی چلتی ہے اس کے لیے معاوضہ بھی لیتے ہوں گے۔ ساتھ ہی یہ بات ہے کہ اگر رقیہ کرنے والا اس طرح کا کوئی سینٹر کھولتا ہے اور ساتھ ساتھ ہی رقیے کے ساتھ وہ دعوت و ارشاد اور تبلیغ کا کام بھی کرتا ہے، لوگوں کے عقائد کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے یقیناً اس کی نیت پر ثواب بھی دے گا اور کچھ فائدہ بھی ہوگا، پیسہ بھی ملے گا۔ لیکن سلف صالحین امت میں یہ سینٹر بنانا، سلف صالحین امت میں اسے ذریعہ روزگار بنا لینا، یہ ثابت نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ جو اپنی اپنی جگہ پہ دم کرے باقاعدہ اس کے لیے، جیسے ڈاکٹر لوگ کلینک کھول لیتے ہیں، ڈاکٹروں کے کلینک ہوتے ہیں، ہمارے مولویوں نے بھی اب اپنے کلینک بنانے شروع کر دیے ہیں۔ معاوضہ لینا میں نے پہلے ذکر کیا کہ جائز ہے، لیکن باقاعدگی سے یہ شکل اگر نہ رکھی جائے تو بہتر ہے۔ اگرچہ بہت سارے علماء نے کہا کہ بہت سارے کام باقاعدہ منظم طریقے سے پہلے نہیں تھے، آج ہیں، جیسے مدارس دینیہ ہیں، پہلے مدرسے نہیں تھے۔ ایسے ہی مسجد میں لائے لوگ، ہزاروں لوگ ایک ایک مسجد میں بیٹھ کے اپنے استادوں سے پڑھ کے جاتے تھے، اور ہزاروں آگے جا کے شاگردوں کو پڑھاتے تھے۔ کوئی مدرسہ نہیں، کوئی یونیورسٹی نہیں، کوئی کالج نہیں، کوئی اسکول نہیں۔ آج جب یہ ساری چیزیں بن گئی ہیں تو کہتے ہیں کہ رقیہ سینٹر بن جانے میں کیا حرج ہے۔ چلے مان لیا، لیکن رقیہ سینٹر میں کچھ مخالفات جو آ رہے ہیں، جیسے عورتوں کی شکایتیں بعض کی ملتی ہیں کہ وہ چھیڑ چھاڑ کر جاتے ہیں، ان چیزوں سے مکمل طور پر بچا جائے۔ سعودی عرب کے دارالافتاء نے بھی رقیہ شریعہ کروانے کو جائز قرار دیا، لیکن یہ جو مخالفات ہیں، جو خرابیاں ہیں، ان سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اور پھر بعض لوگ جو رقیہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان جن سے مدد لیتے ہیں، کہ اس کو کس نے
تعویذ ڈالے ہیں، اس کو کس نے جادو کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان جنوں سے مدد لیتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ غیر اللہ سے مدد لینا جائز نہیں ہے، اور یہ معاملات علم غیب سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ وہ جن، فرشتہ، علم غیب کوئی نہیں جانتا۔ علم غیب جب اللہ کے نبی نہیں جانتے تو یہ جن کون ہوتے ہیں علم غیب جانیں گے؟ اس قسم کی چیزیں جو ہے یہ ناجائز ہیں کہ ہم جن سے مدد لیتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت میں نے سورہ جن کی آیت نمبر 6 پڑھی تھی، جس میں اس زمانے میں بھی یہ باتیں کی گئی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم جن سے مدد لیتے ہو، تعامل لیتے ہو، وہ تمہیں تقویت دینے کی بجائے مزید کمزور کرے گی، ایمان کی کمزوری آئے گی۔ اور پھر جن کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ وہ بالکل سچ باتیں بتا کے جائے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں رقیہ پڑھتا ہوں، تم تصور میں لاؤ کہ تمہیں کس آدمی نے یہ تکلیف دی ہوگی، یا یہ جادو کیا ہے، یا تعویذ ڈالے ہیں۔ وہ تصور میں لاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، قدرتی ذہن میں کچھ ویسے بنا ہوا ہوتا ہے، یہ میری بھابھی نے کیا ہے، یہ میرے جیٹھ نے کیا ہے، یہ میرے فلاں نے کیا ہے، کوئی ایک تصور میں شکل آ جاتی ہے۔ اصلاً کوئی بنیاد نہیں اس بات کی، گھر کے اندر جنگ شروع کروا دو۔ یہ جتنے ناجائز طریقے ہیں ان سے بچتے ہوئے محض جائز انداز سے اگر کوئی رقیہ کرتا ہے تو اس کی باقاعدہ اجازت دی گئی ہے اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ رقیہ کرنے والے ڈنڈے بھی مارتے ہیں، سنے ہوں گے نا؟ بعض رقیہ کرنے والے بڑی مار پیٹ کرتے ہیں، حتیٰ کہ بعض واقعات ایسے ہیں کہ اتنا مارا کہ آدمی کو مار ہی دیا، جان سے مار دیا۔ اسکول ماسٹر بھی کبھی کبھی اسٹوڈنٹس کو مار دیتے ہیں، یہ واقعات اخباروں میں آتے رہتے ہیں کہ اتنا مارا کسی بچے کو کہ بچہ جان سے مر گیا۔ اور کبھی کبھی یہ رقیہ والے جو ہیں یہ بھی عورتوں کو، مردوں کو جان سے مار دیتے ہیں، جبکہ قرآن کریم کی تاثیر ایسی ہے کہ اگر آپ نے مارنے سے آپ کی نیت یہ ہے کہ جن کو مار رہے ہیں، قرآن کریم سے زیادہ جن کے لیے مار اور کیا ہو سکتی ہے؟ قرآن کریم کے ذریعے جن مارے جاتے ہیں، قرآن کریم کے ذریعے جن جلائے جاتے ہیں، قرآن کریم کے ذریعے جن بھگائے جاتے ہیں۔ آپ مریض کو مار مار کے کر دیں گے، جبکہ اس طریقہ علاج کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ آپ مار رہے ہیں مجھے، اور مثال کے طور پر میرے اوپر جن سوار ہے، ابھی جن تو نکلا یا نہیں نکلا، میرا تو کام ہو گیا، میری ہڈی پسلی ایک کر کے چلے جائیں گے۔ یہ طریقہ علاج نہیں ہے۔ رقیہ شرعیہ جتنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، صحابہ کرام نے کیا ہے، اس کی حدود کے اندر رہیں تو اس میں بہت سارے فائدے ہیں۔ غرض یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، بہت لمبی چوڑی دعائیں، بے شمار دعائیں، موقع بموقع کی دعائیں۔ 2 ریال کی کتاب آتی ہے صرف حسن المسلم، حسن المسلم 2 ریال، اردو میں، انگلش میں، میرا خیال ہے کہ شاید وہ بھی دنیا کی کوئی 20-30 زبانوں میں کتاب چھپی۔ پاکٹ سائز کتاب ہے، جیب میں رکھا کریں، گھر میں رکھیں، آفس میں رکھیں، گاڑی میں رکھیں۔ کبھی کوئی تکلیف ہو انڈیکس نکالیں، دیکھیں کہ میری تکلیف کی دعا کیا ہے، دعا کریں اللہ رب العزت سے۔ اللہ رب العزت شفا دینے والا ہے۔ بہت زیادہ اس سلسلے میں بھاگ دوڑ کرنے اور نہ ہی زیادہ فیسیں دینے، فیسیں ڈاکٹروں کی ہوں یا فیسیں عاملوں کی ہی، بات ایک ہی ہے۔ آپ کے گھر کے اندر الحمدللہ دریا نہیں بلکہ سمندر بہہ رہا ہے، اور اس سمندر میں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو شفا قرار دیا، شہد کو شفا قرار دیا، حبہ سودا، بلیک سیڈز، کلونجی کو شفا قرار دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحبۃ السودا شفا من کل داء الا السام، یہ حبہ سودا ہر بیماری سے شفا ہے سوائے موت کے۔ اگر کسی کو موت آئی ہوئی ہے تو
اس کا تو کوئی علاج ہی نہیں۔ اسی طرح زیتون ہے، اجوا کھجور ہے یا مطلق کھجور، اجوا نہیں ملے، مدینہ کی کھجور مل جائے وہ بھی نہیں مل رہی، کوئی بھی کھجور تھوڑی بہت کھاتے رہیں، اپنے گھر کے اندر یہ چیزیں رکھیں۔ قرآن کریم کی صورتیں، سورۃ البقرہ میں سے آیت نمبر 255 آیت الکرسی، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں آمن الرسول سے لے کر آخر تک، قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ 4-5 مقامات ہیں کہ یہ سارے شفا ہی شفا، پورا قرآن شفا، لیکن ان کو خاص طور پر یاد رکھیں، پڑھتے رہیں، اپنے اوپر دم کرتے رہیں۔ اگر یہ سلسلہ جاری رکھیں گے تو آپ کو کہیں بھی کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور دم کرنے کے مختلف انداز میں سے ایک انداز کچھ عرصہ پہلے پاکستان میں دیکھا گیا تھا۔ آدمی جائز، افضل اور صحیح تر یہ ہے کہ مریض سامنے بیٹھا ہو اور اس کو باقاعدہ تھو تھو کر کے پھونک ماری جائے، جس میں معمولی سا لعاب کا چھینٹا بھی جائے۔ اب اگر میں یہاں بیٹھ کے پڑھتا ہوں اور میں آپ سب لوگوں کو دم کرنا چاہ رہا ہوں تو میں تو یہیں تھو تھو کروں گا نا۔ اگر سپیکر میں کوئی خرابی ہے تو شاید یہ ٹھیک ہو جائے، آپ کا کیا ہوگا؟ پاکستان میں ایک پیر سپاہی نام کا آدمی آیا تھا، آپ لوگوں نے سنا ہوگا جو پاکستان سے تعلق ہے، اتنا مشہور ہوا، کہیں میرا ہے پولیس سے ریٹائر ہوا یا کیا ہوا، اور پیر سپاہی، بڑے بڑے اجتماعات، سپیکر لگا ہوا ہے اور وہ اپنے سپیکر میں کہتا اپنی بوتلیں کھول لو، کچھ پڑھتا اور اس کے بعد کہتا کہ اپنی بوتلیں کھول لو، اور اس کے بعد یہ سارے لوگوں کی بوتلوں کے پانی میں دم ہو گئے۔ یہ طریقہ جو ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح جو گروپوں کی شکل میں دم کیا جاتا ہے وہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے وہ وہی ہے کہ مریض سامنے ہو اور مریض کو باقاعدہ ڈائریکٹ پھونک ماری جائے۔ نفث ایک لفظ ہے جس کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ آدمی ایسے اس طرح تھوڑی سی زبان کے ساتھ ہوا نکالے گا زور سے تو تھوڑا سا باریک سا چھینٹا، یہ بھی نہیں کہ سامنے والا گلے پڑ جائے کہ تو مجھ پہ تھوک رہا ہے۔ اچھے طریقے سے دم کریں اور اس دم سے رقیہ شرعیہ سے فائدہ اٹھائیں۔ مالی فائدہ، بچت بھی بہت ہے، اور روحانی فائدہ، قرآن کریم سنیں گے بھی، پڑھیں گے بھی، اور نیکیاں بھی ملیں گی، اور سامنے والے کو شفا مل گئی تو اس کا بھی اجر و ثواب انشاءاللہ آپ کو ملے گا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ساری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج رات آپ لوگوں کے علم میں ہوگا کہ جلسہ ہے جبیل میں، رات نہیں بلکہ عصر کی نماز کے ساتھ شروع ہو جائے گا اور رات کو بھی رہے گا۔ شاہد ستار صاحب نے لکھا ہے کہ آج صبح میرے خالو عبد الحمید صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، بشری کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اسی طرح اور بھی اگر کسی کا کوئی عزیز فوت ہوا ہے، اللہ تعالیٰ تمام فوت شدگان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے، اور جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ بعض لوگ قرض کے ہاتھوں پریشان ہیں، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کی قرض ادا فرمائے۔ ایک ویڈیو میں سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھی خطاب کیا تو ان کا نام لے کر خطاب کیا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا بلکہ یا نبی سے پکارا۔ اللہ نے رسپیکٹ کیا۔ کچھ اور ساتھی بھی ویڈیو دیکھ رہے تھے، وہ لوگ یہ سمجھ لیے کہ نبی کا نام لینا غلط ہے، تو صحیح بات کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا غلط نہیں ہے۔ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کے اللہ نے نہیں پکارا تو آپ ایسے کیوں کہیں گے؟ ہم درسوں میں، خطبوں میں آپ سنتے ہیں بے شمار علماء نام لیتے ہی رہتے ہیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
لیکن ساتھ رسول اللہ لگ گیا، نبی اللہ لگ گیا، آپ کا کوئی لقب لگ گیا، اکیلا نام جو ہے وہ مناسب نہیں لگتا، کیونکہ یہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایسا نہیں کہا۔ تو اسی سے اگر آپ یہ تھوڑا سا مزید بھی سمجھ لیں کہ ہمارے یہاں جو یا اللہ اور یا محمد کرتے کہتے بھی ہیں لکھتے بھی ہیں، انہیں بھی گریز کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الحجرات اگر آپ پڑھیں نا، چھوٹی صورت ہے، کوئی لمبی صورت نہیں ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب، زندگی کے آداب، مختلف قسم کے آداب اس صورت میں، چھوٹی سی صورت میں بہت سارے آداب آئے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ادب ہے کہ ہمارے نبی کو آوازیں دے دے کے نہ پکارو، اور فرمایا کہ جو آوازیں لگا لگا کر پکارتے ہیں وہ احمق لوگ ہیں، بے عقل ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسے جیسے ہم آوازیں دیتے ہیں اس طرح آوازیں دینا جائز نہیں ہے۔ وَلَا تَجْهَرْ لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا، بالکل شروع سے ہی، آغاز سے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کا ذکر جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا مطالعہ کریں، نام لینا غلط نہیں، لیکن اچھے طریقے سے مناسب انداز سے نام لیا جائے۔ پانی کی بوتل کا نام تسنیم ہے، پانی پینے کے بعد بوتل پھینک دیتے ہیں، جبکہ یہ قرآن میں نام آیا ہے۔ تسنیم کو آپ نے پانی کا نام سمجھ کے پیا ہے اور پھینکا ہے، قرآن نہیں ہے۔ اب اس طرح تو پھر آپ کیا کریں گے؟ قرآن میں آیا ہے، فرعون قرآن میں آیا یا نہیں؟ فرعون بھی قرآن میں آیا، ابو لہب قرآن میں آیا۔ قرآن کا مطلب ہے 2-3 لفظ ہیں اور وہ باقاعدہ ایک عبارت کی شکل میں قرآن لگتے ہیں، ان کا ایک لفظ اکیلا جو ہے اس طرح کریں گے تو پھر جینا بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ جتنے نام قرآن کریم کے اندر آئے ہیں، ہمارے یہاں ابراہیم ہے، اسماعیل ہے، عیسیٰ، موسیٰ، یعقوب، یوسف، کتنے نام ہیں، یہ سارے قرآن کریم میں ہیں۔ لیکن جو حال ہوتا ہے ہمارے یہاں آپ جانتے ہیں، اتنا اہتمام نہیں ہو سکتا، لیکن یہ کہ وہ بوتل ہے پانی کی، تسنیم ہے، اور تسنیم ویسے بھی جنت میں ملے گا، وہ آپ کو یہاں کس نے لا کے دے دیا ہے؟ یہ بھی تو بات ہے نا، اس طرف آپ جا نہیں رہے، نام لکھ دیا تسنیم، لیکن تسنیم جو ہے وہ جنتی پانی ہے۔ اسی طرح لولو بھی قرآن میں آیا ہے، اور یہاں ہے نا وہ سامنے لولو مارکیٹ، تو انہوں نے تو اونچا کر کے لکھا ہوا ہے، وہ تو زمین پہ نہیں پھینکا ہوا۔ لولو کا لفظ جو ہے لو لو کر کے جو اصل لفظ ہے ہمارے یہاں لولو ہو گیا ہے، یہ بھی قرآن میں آیا ہے۔ اور اس کے پلاسٹک بیگ، ہاں یہ بھی آ گیا نا کہ پلاسٹک بیگ بنے ہوئے وہ پھینکے جاتے ہیں۔ آپ تھوڑا سا اپنے ذہن میں وسعت لائیں، اس طرح مسئلہ مشکل ہو جائے گا۔ لفظ کر کے نہیں، اگر 2-4 لفظ جن سے کوئی عبارت بنتی ہے، کوئی آیت ہے، آیت کا آدھا حصہ ہے، تو اس کو آپ کہیں گے کہ یہ قرآن ہے۔ ایک لفظ پہ جائیں گے تو پھر جیسے میں نے پہلے کہا کہ ابو لہب بھی ہے، فرعون بھی ہے، شیطان کا نام شیطان بھی ہے، ابلیس بھی ہے، کتنی جگہ میں الفاظ ہیں۔ فیس بک پر اکثر لکھا ہوتا ہے کہ فلاں سورت اتنی بات پڑھو تو پریشانیاں دور ہو جائیں گی، فلاں آیات اتنی بات پڑھو تو مالی خوشحالی آئے گی، وغیرہ وغیرہ۔ ان باتوں کی شرعی حیثیت کیا ہے جبکہ لکھنے والے گارنٹی سے لکھتے ہیں؟ گارنٹی تو اپنی جیب سے ہی ڈالتے ہیں نا، وہ تو کہتے ہیں کہ اگر اس پیپر کی 30 کاپیاں کر کے دے دو، گارنٹی کے ساتھ دن چڑھنے تک آپ کروڑ پتی ہو جائیں گے، اگر نہیں دو گے تو تمہاری ٹانگ ٹوٹ جائے گی۔ کبھی نہ کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہے، نہ کبھی کوئی کروڑ پتی کسی نے ان پرچیوں کی فوٹو بنا کے دینے سے۔ یہ ساری خرافات ہیں اور پتہ نہیں اس کا فائدہ کس کو ہوتا ہے۔ پہلے ہوتا تھا کہ فوٹو کاپیاں کرو، اب کہتے ہیں کہ اپنے موبائل میں جتنے نام ایڈ کیے ہوئے ہیں ان میں سے کم از کم 30 کو یہ میسج بھیجو۔ یہ کون سا دین ہے جو ہر وقت نئے سے نیا انداز اور ترقی پذیر ہے؟ بہرحال قرآن کریم کی آیات، قرآن کریم کی صورتوں کے جو فضائل موجود ہیں صحیح سند سے ثابت ہیں، وہ بہت تھوڑے سے ہیں، مختصر سے ہیں، لیکن ہمارے پاک و ہند میں ہر صورت، ہر آیت اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ جوڑ دیا گیا ہے۔ اس کی بجائے کہیں کہ قرآن کریم پورے کا پورا خیر و برکت، پورے کا پورا اجر و ثواب، پورے کا پورا شفا ہے۔
اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہر آیت کو آپ طے کریں گے، کبھی یہ صورت جو ہے یہ ایڈز کے لیے مفید ہے، یہ صورت جو ہے یہ فلان، اس طرح نہیں ہے۔ اور یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ میسج آگے 20 یا 30 لوگوں کو بھیجو ورنہ تمہارا بڑا نقصان ہوئی۔ میں نے کہا کہیں گے تمہاری ٹانگ ٹوٹ جائے گی۔ 11 ربیع الاول کی رات کو کسی مسلمان سنی کے گھر میں شادی اور شادی کی برات کی تقریب کا منعقد ہونا مناسب یا غیر مناسب؟ یہ پہلے تو 10 محرم مناسب و غیر مناسب تھا، اب یہ ربیع الاول بھی آپ اس میں ڈال دیا۔ شادی کرنے کے لیے پھر کو نیا کیلنڈر چھاپنا پڑے گا۔ سال کے کسی مہینے میں شادی منع نہیں، سال کے کسی مہینے میں شادی منع نہیں، رمضان کا دن ہے صرف اس میں شادی کیا کریں گے، کسی کو کھلا نہیں سکتے۔ راتوں کو رمضان میں بھی آپ شادیاں کر سکتے ہیں، جبکہ صبح شروع ہو چکی ہیں اور صبح 12 ربیع الاول ہے۔ 12 ربیع الاول کے حوالے سے جو باتیں ہیں 12 ربیع گزر گئی ہیں، نئے سرے سے جب قریب آئے گی تو انشاءاللہ پھر باتیں کر لیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبر میں فرشتے نے سوال کیا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبر میں فرشتے نے سوال کیے؟ اگر کیے تو کیا کیے؟ میں تو اس وقت وہاں نہیں تھا، کیا سوال کیے کیا نہیں کیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ میرا آپ کا معاملہ الگ الگ ہے، بات صحیح ہے یا نہیں؟ آپ نے ہمیں بتایا کہ قبر میں 3 سوال ہوں گے، من ربوں کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا۔ اب من نبیوں کا ہم سے پوچھا جا رہا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا جائے گا کہ تیرا نبی کو، وہ تو آپ تو خود نبی ہیں۔ لہذا یہ باتیں جو ہیں یہ لا یعنی قسم کے سوال جو ہیں ان کو چھوڑا کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا مسجد سے احرام باندھ کر، مسجد عائشہ جو تنعیم ہے وہاں سے احرام باندھ کر عمرہ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ مکہ والوں کا میقات وہ ہے، ان کا عمرہ وہاں سے ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی انڈیا، پاکستان، جدہ یہاں سے جاتا ہے اور مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے اس کو دم لازم واجب ہو جاتا ہے۔ راستے سے طائف چھوڑ کے اندر چلا گیا مکہ میں اور جا کے اس نے مسجد عائشہ سے احرام باندھا، اس پر دم واجب ہے، عمرہ ہو جائے گا، عمرہ ہو جائے گا، دم واجب ہے، وہ دینا پڑ جائے گا۔ اگر ہم عمرہ کرنے دمام سے گئے اور میقات سے احرام باندھ کر عمرہ کیا، پھر عمرہ کرنے کے بعد مکہ سے جدہ جا کر مکہ میں واپس آ سکتے ہیں، چاہے آپ 50 مرتبہ جائے آئے، وہ مکہ والے کہاں روکتے ہیں؟ آپ نے عمرہ کر لیا اس لیے اب دوبارہ مکہ میں نہیں آؤ، جب چاہیں جدہ جائیں واپس آئیں۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جدہ جا کے وہاں سے احرام باندھ کے آ جائیں گے تو جدہ میقات نہیں ہے، جدہ میں مقیم لوگوں کی میقات ہے، وہ جب عمرہ کرنا چاہیں اپنے گھر سے احرام باندھیں اور جا کے عمرہ کر لیں۔ کسی نے لکھا ہے کہ میں مقروض ہوں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرا قرضہ جلد سے جلد اتروا دے۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں۔ پہلے میں نے دعا کی ہے مطلقاً بھی، اور یہ جنہوں نے لکھا ہے ان کے لیے بطور خاص بھی دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کا قرضہ جو ہے وہ اتروا دے۔ جو لوگ لوہے یا اسٹیل کے کڑے یا دھاگے باندھتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ یہ کڑے اور دھاگے میرا خیال ہے کہ یہ خرافات میں سے ہی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کیا ہے، آپ نے کسی کو دھاگا نہیں باندھا، آپ نے کسی کو کڑا نہیں پہنایا، دم کرنا جائز ہے۔ اور یہ کڑے دھاگے جو ہیں یہ ثابت نہیں ہے۔ کچھ لوگ اللہ کی حدود کو توڑتے ہیں، ان کے لیے کیا پتہ نہیں کیا وعید ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اللہ کی حدوں کو توڑنے والوں کے بارے میں بہت سخت وعیدیں، کوئی ایک نہیں کئی وعیدیں سنائی ہیں، اور بار بار جگہ جگہ پر یہ باتیں آئی ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔